احتجاج کریں گے باہر بھی اندر بھی؟ دیکھیے کاش وہ کوئی سیر حاصل گفتگو کرتے، شیخ وائز اس پہ ڈبیٹ کرتے، بل پڑھے بغیر اس پہ کامنٹ کرنا اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرنی اور شور و غل کرنا، تو یہ دیکھیے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. شور تو وہ پچھلے 10-12 سال سے کر رہے ہیں، اور کاش کہ وہ آج یہاں پہ بات کریں. جو وانا کے اندر ہماری پاک فوج نے 500 سے اوپر اسٹوڈنٹس کو بازیاب کیا ہے، ریسکیو کیا ہے. دیکھیے یہ ایک تاریخی آپریشن تھا، سینسٹیو آپریشن تھا. خدا نخواستہ کو بڑا نقصان ہو جاتا اور اے پی ایس سے 10 گنا بڑا نقصان خدا نخواستہ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کل پاک فوج نے ایک ایسا آپریشن کیا جو سینسٹیو تھا. دنیا کی تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا اور یہ پڑھایا جائے گا دنیا کی ملٹری اکیڈمیز میں کہ کس طریقے سے، کتنی مہارت سے ایک سینسٹیو آپریشن تھا جو کامیابی سے کل کنڈکٹ ہوا. اس میں ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس بازیاب ہوئے، آپ دیکھیں 500 اسٹوڈنٹس کو جس مہارت کے ساتھ وہاں سے نکالا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررسٹ مارے گئے اور بڑے ایک بھرپور آپریشن ہوا، تو اس پہ ہم خراج تحسین پیش. ڈائریکٹر صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب آج آ رہے ہیں، واڈ کاسٹ کریں گے نواز شریف صاحب؟ آپ کی ملاقات کرائیں گے. اچھا سر، کیا پیغام ہے دشمن کو اس حوالے سے؟ دیکھیں دشمن کو تو یہ پیغام ہے کہ یہ پاکستانی قوم سے لجنا نہیں. پاکستانی قوم نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو، بھارت کو شکست دی. جب یہ کنونشنل وارفیئر ہوا افغانستان کے بارڈر پہ، وہ پوسٹیں اپنی چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ پراکسی وار تو ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ فضل کرے گا. پچھلی بار آپ کہہ رہے تھے گاڑی میں چیک کر نمبر پورے تو سر پھر وقفہ کیوں کیا؟ وقفہ اس لیے کیا کہ ہمیں کھانا تھا، سرکاری کھانا میں کھاتا نہیں، اور کوئی پاپ کارن بریک ہوتی ہے، تھوڑا سنسنی ہو، آپ ذرا بے چین ہو، پھر ایک ٹکر چلے، پھر ایک بریکنگ نیوز چلے. ابھی ہو جائے گا. ابھی تقریریں بھی کم کریں گے تھوڑی سی، ابھی جا کے ان کو بولنا ہے کم کریں. انشاءاللہ آج ہی منظور ہوگی بھرپور طریقے سے. سر آج بڑی مٹھائی وغیرہ لائی آپ نے؟ ہمیں نہیں دی سر، یہ زیادتی ہے. میری جان، اب آپ کی ٹائمنگ نہیں پتا، جو آپ میں نے خطا کر لی آپ لوگوں سے، میں آپ کی پوری سر ہم نے مٹھائی تو نہیں کھائی ہے. میں آپ کو کھلاؤں گا، حاضر سر ہوں. آپ اپنی طرف سے مٹھائی لائے تھے یا کسی نے بھیجی تھی؟ نہیں، مٹھائی جہاں سے مٹھائی کی دکان ہے نا، جس کے برابر والی دکان جو ہے نا وہ اچھی ہے. سیاسی دکانیں تو بریانی پہ مشہور تھی، آپ مٹھائی والے چکر میں پڑ گئے. یار وہ تھوڑا میں نے کہا دیسی گھی کا تڑکا بھی لگا دینا. اسلام آباد سے مٹھائی منگائی سر؟ نہیں سر، آپ پیزے پہ آ جائیں. جی بہترین طریقہ پیزے پہ آ جائیں. پیزا پہ آ جائے. چلیں نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کی پیزا والی خواہش پوری. پاپا جونز کا پیزا بڑا مشہور ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی جو بیکری ہے وہاں سے تو نہیں لے کے آئے؟ دیکھیے قاضی فائز صاحب میرے لیے تو بہت محترم ہے اور رہیں گے، اور وہ کوئی دوسرے ملک کے تو ہیں نہیں. میں ان کی بڑی عزت سے قدر کرتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا. سمجھ گئے آپ میرے کام کی بات. تھینک یو بھائی. پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے وہ بلا اس امتیاز کے کہ ہمارا سمبل، ہمارا نشان جو تھا بلہ، وہ سپریم کورٹ نے جس انداز سے چھینا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے. ہمیں بکھیر کے انہوں نے ہوا میں پھینک دیا، لیکن اس کے باوجود آفرین ہے پاکستان کے عوام کے شعور کو کہ انہوں نے 180 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے امیدواروں کو جتایا. اور فارم 50 کے ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے جو ہم نے اس کو کتابت بھی کر رکھی ہے اور عدالتوں میں بھی پیش کر رکھا ہے. لیکن اس فصاحیت کو فارم 47 کے ذریعے جو ہے تبدیل کیا گیا اور عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے 17 سیٹیں جیتنے والے، 16 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا، اور 180 نشستیں جیتنے والا آج اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے. تو اسی کو دوام اور تسلسل دینے کے لیے، ایک جھوٹ کو جس طرح کہتے ہیں چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ اور بولے جاتے ہیں، اس کو دوام دینے کے لیے یہ سارا تسلسل آپ دیکھتے چلے جائیں کس طرح سے ہو رہا ہے. جو عدالتیں ہمیں ریلیف دیتی تھیں ان کو بھی منہدم کر دیا گیا. 18ویں ترمیم میں ساری قوم نے بیٹھ کر اور سارے متفق ہو کر ترامیم کی تھی، اور جس پر رضا ربانی کی سربراہی میں جب بنی تھی تو ساری جماعتیں موجود تھیں، اور سارے ممبران جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کو جو ہے کارکردگی کی بنیاد پر صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. وہ آج بھی ایوارڈ شرمندہ ہوں گے، اور آج بھی 18ویں ترمیم، اور اس میں یہ منضبط کر دیا گیا آرٹیکل 173(5)(3) میں کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا. لیکن چونکہ
جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے لکھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اور اس جماعت کے جو وجود ہے اس کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس کو مخصوص نشستیں بھی متناسب نمائندگی کے اعتبار سے ان کو دی جائیں. یہ فیصلہ ماشاء اللہ ناگوار گزرا اس لیے کہ یہ 2/3 بنتی نہیں تھی اس سے. تو یہ جو ہے فیصلہ کرنے والے کو بھی سزا دی گئی 26ویں ترمیم کے ذریعے. اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے, اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنانے کے لیے جسٹس تیسرے نمبر سے جسٹس یا آفریدی صاحب کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان, اب تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان والی بات ہی انہوں نے ختم کر دی ہے, اس لیے وہ بھی آئین سے آرٹیکل 176 میں حذف کر دیا گیا ہے. سو دیر از نو چیف جسٹس آف پاکستان آفٹر دی پیسج آف دس 27th امینڈمنٹ. تو اس کو بھی کیا گیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آئینی بینچ بنائی گئی 5ویں نمبر سے اٹھا کر ایک جج کو جو ہے سربراہ اس کا بنا دیا گیا, اور جتنے فیصلے اس آئینی بینچ نے کیے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو مثبت نتائج ہیں اس فسطائیت والی حکومت کے حق میں دیے گئے ہیں. چاہے وہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہو, وہ بھی سویلینز کو تابع کر دیا گیا ملٹری کورٹ سے اور ریورس کر دیا گیا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے کیا تھا. چاہے وہ مخصوص نشستوں کے ہوں, 8 جج صاحبان نے, جس کی جو ہے آتھر جج جو ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے, اس کو بھی انہوں نے ریورس کر کے بندر بانٹ کر کے ہماری 60 جو مخصوص نشستیں تھیں وہ ساری حکومتی جو ہے اتحادیوں کو دے دی گئیں, جو دنیا کے کسی اصول پر متناسب نمائندگی پر نہیں آتی ہیں. اور جو ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن تھی, کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد سپریم کورٹ میں جتنے جج صاحبان تھے وہ انہوں نے تو وہ نالش کناں تھے سپریم کورٹ میں کہ ہماری بگنگ ہو کر ہمیں انصاف سے مانے کر کے رکاوٹ کا باعث بنایا جا رہا ہے, ہمیں تحفظ دیا جائے. وہ ان کو سپرسیڈ کرنے کے لیے پیراشوٹرز لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کسی اور کو بنا دیا گیا جس کا استحقاق تھا, اسے دفن کر دیا گیا. اور ہم جو عمران خان صاحب کے مقدمات لگوانے کے لیے ہر ہفتے ہم جو ہے وہاں احتجاج کناں ہوتے ہیں, وہ نہیں لگائے جاتے. تو اس طرح سے عدالت پر قبضہ انہوں نے عدلیہ پر کیا. اور اب 27ویں ترمیم میں جو باقی کسر تھی ان کو سزا دینے کے لیے ان کو ٹرانسفریبل کر دیا گیا, یعنی ان کا اب حکومت کی ثوابدید ہے, وہ جس جگہ یہاں سے اٹھا کر کوئٹہ میں اس کو تعینات کر دیں, پشاور میں کر دیں, کراچی میں کر دیں پنجاب والے کو, یا ویسے ورثہ ان کو اٹھا کے ماریں جو ان کو من پسند نہیں ہے, اور اس پر تلوار لٹکا دی کہ اگر تم نے تابعداری اور وفاداری اور غلامی نہ کی تو یہ تمہارا انجام ہوگا. اس سے بدترین جو ہے فسطائیت کی جو ہے آشکار کوئی اور جو ہے ترمیم نہیں ہو سکتی جو آئین میں کر دی گئی ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آرٹیکل 126 کہتا ہے کہ تمام قوانین پاکستان میں قرآن اور سنہ کے مطابق ہوں گے, اور اگر کوئی متجاوز ہے تو اس کو تصحیح کی جائے گی. اور ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اس کے برعکس بنا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کا ایک مثال کوئی دے دے کہ انہوں نے عہدے کی بنیاد پر, کسی کو منصب کے بنیاد پر اس کو مستثنا کیا ہو کہ یہ جرم سے ماورا ہے اس لیے اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا. بلکہ یہاں تک ہے مثالیں کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر کرے گی تو اس کو بھی یہ سزا کا مستوجب متصور کیا جائے گا. تو اسلام تو اس چیز کا داعی ہے کہ اس میں کوئی تشخیص تمیز بوجہ عہدہ یا اس کے منصب کے نہیں کی جا سکتی ہے, اور خلفاء خود جو ہے وہ اپنا عدالتوں کے آگے جواب دے ہوئے ہیں. یہ ہے ہمارا اسلامی جو سنہ ہے اور قرآن کا حکم یہ ہے. اور ہم نے اس میں کیا کیا ہے, ہم نے ماشاءاللہ
तीनों अफवाज अस्करी क़यादत के जो है तीनों को मुस्तस्ना कर दिया और सदर पाकिस्तान को ताहयात मुस्तस्ना कर दिया। ये भी नहीं है कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ हिज टेन्योर कि उनकी मनसब के दौरानिए तक उनको इस्तिस्ना होगा, बल्कि ताहयात। और इसको मतलब ये है कि अब कहते हैं कि जी ये इनाम दिया गया है उनकी खिदमात के। अरे बाबा, खिदमात करनी है तो पाकिस्तान के अवाम को जो है सहूलतें फराहम करो, पाकिस्तान के अवाम के चादर और चार दीवारी को दागदार मत करो, पामाल मत करो। जिस तरह से 26वीं तरमीम ने हमने देखा कि जिस तरह से उठाए गए सेनेटर, जिस तरह MNAs को उठाया गया, जिस तरह घरों में रेड किया गया, जिस तरह लोगों की माओं, बीवियों, बहनों, बेटियों को उठाया गया और एक की 16 साल बेटी उठाकर और कहा गया कि अगर वीडियो वायरल कर देंगे अगर तुमने ये ना किया। तो ऐसी शर्मनाक तरीके से अगर आपने ये हरकतें करके और फिर इनाम व इकराम करके तो फील्ड मार्शल बनना है, तो खुदारा ऐसा जुल्म मत करें, इस कौम पर भेड़ बकरी मत समझें। 25 करोड़ अवाम इस चीज़ के मुतकादी नहीं है कि उनके मैंडेट पर डाका डालने वालों को ये जो है इस्तिस्ना सारी ज़िंदगी का मिल जाए। अगर मुशर्रफ को सजाए मौत हो सकती है आर्टिकल 6 में, आर्टिकल आइन के से